ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وحبيبنا مولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لن ينال الله لحومها ولا دماؤها وقال تعالى إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركا وهدى للعالمين صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم صل على سيدنا مولانا محمد في أول كلامنا اللهم صل على سيدنا مولانا محمد في أوسط كلامنا اللهم صل على سيدنا مولانا محمد في آخر كلامنا معزز سامعین کرام، قابل قدر بزرگان محترم، عزیز دوستو، ساتھیو، یہ مہینہ ذی قاعدہ کا مہینہ چل رہا ہے. 2-4 دن میں یہ مہینہ ختم ہوگا. اس کے بعد ذی الحجہ کا مہینہ شروع ہوگا. جس کو ہم لوگ حج کا مہینہ اور قربانی کا بھی مہینہ کہتے ہیں. بس ابھی 3 دن میں انشاءاللہ ذی الحجہ کا چاند نظر آئے گا. یوں سمجھے کہ پیر کے دن انشاءاللہ شام میں. تو منگل ذی الحجہ کے مہینے کی 1 تاریخ ہوگی. تو ذی قاعدہ کا مہینہ بھی بڑا مبارک مہینہ ہے، اور اس کے بعد شروع ہونے والا ذی الحجہ کا مہینہ بھی بڑا مبارک اور برکتوں والا مہینہ ہے. آپ اسلامی تاریخ کے حساب سے جس مہینے میں بھی آپ دیکھ لیجئے، ہر مہینے میں کوئی نہ کوئی انبیاء علیہ السلام کے قربانی کا واقعہ پیش آتا ہے، یا صحابہ رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین کے قربانیوں کے واقعات پیش آتے ہیں. سال کے 12 مہینے اسلامی تاریخ کے حساب سے کوئی مہینہ ایسا نہیں ہے جس مہینے میں
اللہ تعالیٰ نے اپنے برگزیدہ پیغمبروں، نبیوں سے اور نیک لوگوں سے کوئی نہ کوئی قربانی نہ لی ہو۔ بہرحال دوست بزرگوں، سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ ذی الحجہ کا مہینہ جب شروع ہوتا ہے، ذی القعدہ کا مہینہ ختم ہوتا ہے، تو حجاج کرام ہر سال حج بیت اللہ کے لیے تشریف لے جاتے ہیں۔ وہ حج بیت اللہ کا حج ذی الحجہ کے مہینے میں ہی شروع ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں 30ویں پارے کے اندر ذی الحجہ کی 10 راتوں کی بڑی فضیلتیں بیان فرمائی ہیں۔ والفجر ولیال عشر، 10 راتوں کی اللہ تعالیٰ جو ہے قسم کھاتے ہیں، ذی الحجہ کے 10 راتوں کی۔ جیسا رمضان اپنی حیثیت سے بڑی برکتوں والا، بڑی رحمتوں والا، مغفرتوں والا مہینہ ہے، اسی طریقے سے ذی الحجہ کا مہینہ بھی بڑی برکتوں والا، رحمتوں والا ہے۔ لیکن رمضان میں روزے کی فرضیت ہے اور ذی الحجہ کے مہینے میں قربانی کی فرضیت و واجبیت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جس بندے بندی کو استطاعت دی ہے، مال کی دولت سے اللہ نے نوازا ہے، اچھی اللہ تعالیٰ نے دولت اس کو عطا فرمائی ہے، تو زندگی میں ایک مرتبہ حج بیت اللہ کے سفر پر جا کے حج کے ارکانات، حج کا فرائض ادا کرنا ہر صاحب استطاعت پر فرض ہے۔ مال ملنے کے باوجود، دولت رہنے کے باوجود زندگی میں حج نہیں کرتا، یہ بہت بڑا مجرم اور بہت بڑا بدبخت شقی آدمی ہے، محروم آدمی ہے۔ بعض لوگ اللہ کے حدود کے اوپر چلے بغیر اپنے خیالات پر چلتے ہیں کہ بھئی مال ہے، اللہ نے حج فرمایا، فرض فرمایا، لیکن میرے گھر میں میری بہن ہے، اس کی شادی ابھی نہیں ہوئی، جب تک اس کی شادی نہ کروں حج پر کیسے جا سکتا ہوں؟ اللہ کے بندو، یہ غلط خیال ہے، بالکل غلط تصور ہے۔ اللہ نے مال دیا تو حج فرض ہو گیا، اور جو چیز فرض ہوتی ہے اس کے لیے خام و خیالی اور دوسری غیر ضروری باتیں جو ہے کام نہیں آتی۔ حج فرض ہوا تو آپ فوراً بیت اللہ کو جائیں، حج کے ارکانات ادا کریں اور حج اپنے اوپر جو فرض ہے اس فرض کو ادا کر کے آئیں۔ آپ آنے کے بعد بہن کی شادی کریں، بیٹی کی شادی کریں، تو یہ حج فرض اللہ نے فرمایا ہے استطاعت رکھنے والا، من استطاع الیہ سبیلا، جس کو اللہ نے استطاعت دی وہ فوراً اللہ کے راستے میں نکل جائے۔ اللہ کا راستہ کیا ہے؟ حج بیت اللہ کا راستہ، کیونکہ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ جو بندہ، جو بندی میرے دیے ہوئے مال کی شکرانہ ادا کرتے ہوئے وہ حج بیت اللہ کے سفر پر نکلتے ہیں، گویا کہ وہ میرے راستے میں ہیں، اور جو میرے راستے میں ہیں میں ان کی حفاظت کی ذمہ داری لیتا ہوں، ان کے ایک ایک پل کی حفاظت کی ذمہ داری اللہ کے قبضے میں ہے۔ اور جو حاجی مخلصانہ طور پر اخلاص کے ساتھ، چاہے مرد ہو یا عورت ہو، حج کریں، وہاں جا کر فسوق، جدال، لڑائی سے، غصے سے، شکار سے، غیر ضروری حرکتوں سے بچ کر اخلاص کے ساتھ اللہ کو راضی کرنے کے لیے تمام ارکانات حج کے پورے کر کے جب وقت ختم ہوتا ہے حج کے ایام کا، واپس اپنے گھر کو لوٹتا ہے حاجی، تو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ وہ
ایسا ہے جیسے کہ ابھی ابھی اپنے ماں کے پیٹ سے جنم لیا ہو، پیدا ہوا ہو۔ یعنی گناہوں سے ایک حاجی حج کرنے کے بعد اخلاص کے ساتھ گناہوں سے ایسے پاک و صاف ہو جاتا ہے جیسے کہ اس کے ماں کے پیٹ سے ابھی وہ باہر آیا ہے دنیا۔ اب جو ماں کے پیٹ سے باہر آیا، ظاہر سی بات ہے کہ وہ بے گناہ ہوتا ہے، گناہ کا تو اس کے اوپر کوئی سوال نہیں، پاک و صاف رہتا ہے۔ اب وہ جب بڑا ہو کر اعمال کرے گا، بالغ ہونے کے بعد جو اعمال وہ کرے گا اس کے دفتر میں لکھا جائے گا۔ اچھا عمل کرے گا تو بدلہ اچھا ملے گا، برا کرے گا تو برا بدلہ ملے گا۔ حاجی بھی اسی طریقے سے حج کر کے آنے کے بعد پاک و صاف ہو جاتا ہے گناہوں سے، لیکن پھر آگے وہی حرکتیں، وہی بے ڈھنگے طریقے، سود پہلے بھی لے رہا تھا، حج کو جا کے آنے کے بعد بھی سود کو دے رہا، سود لے رہا، دے رہا، سود کا کاروبار کر رہا، وڈی، سود بولے تو وڈی، وڈی لے رہا، دے رہا، تو تیرا حج تیرے منہ پر کالے کپڑے کو لپیٹ کر جس طرح مار دیا جاتا ہے، تیرا پورا حج اس طرح تیرے چہرے پر مار دیا جاتا ہے۔ حج کو جانے سے پہلے جھوٹ بول رہا تھا، حج کو جا کے آنے کے بعد پاک ہو گیا، اب اپنی زبان کو بھی پاک کرنا ہے، لیکن حج کو جا کے آنے کے بعد بھی لقب حاجی کا لگا لیا، لیکن زبان جھوٹ سے نہیں بچی، تو تیری یہ زبان تجھے جہنم میں لے جائے گی، تیرا حج تجھے جہنم میں لے جانے سے نہیں بچا سکے گا، نہیں روک سکے گا۔ تیری آنکھ گندی نگاہ کر رہی تھی، بری نظر دیکھ رہی تھی، حج کے بعد تو نے پاک ہوا، تیرے آنکھ بھی پاک ہوئے، تو نے بیت اللہ کو، اللہ کے گھر کو اپنے گندی آنکھوں سے اس پاکیزہ گھر کو دیکھ کر آیا، تیرے آنکھوں کے گناہ اللہ نے معاف کر دیا، لیکن حج سے جا کے آنے کے بعد پھر وہی بری نظر لڑا رہا ہے، تو تیرا حج تجھے جہنم سے لے جانے کے لیے نہیں روک سکے گا۔ تو میرا حج جن کے اوپر اللہ نے مال کی استطاعت رکھا ہے وہ فوراً حج بیت اللہ کریں، بہانے نہ بنائیں، مجھے گھر نہیں ہے، میں گھر بنانے کے بعد حج کو جانے کا سوچ رہا ہوں، میری بہن ہے، میری بہن کی شادی کر کے حج کو جاؤں گا، میری بیٹی ہے، بیٹی کو رکھ کو حج کو گیا تو اتمیاں کیا بولتی، تھوکتی مجھے، اتمیاں کیا بولتی، اتمیاں تھوکتی بولنے کی شرم آئی ہے، لیکن اللہ کے فرضیت کو چھوڑا تو فرشتے تھوکیں گے، خدا کی لعنت پڑے گی، یہ خیال کبھی نہیں آیا، آیا کبھی نہیں آتا بھی، شیطان ڈالتا بھی نہیں ایسے خیالات، شیطان تو میٹھا میٹھا ڈالے گا، کڑوا کڑوا تھوڑی ڈالے گا شیطان، کڑوا کڑوا تو اللہ کے راستے میں ہے، میٹھا میٹھا تو شیطان کے راستے میں ہے۔ جو شیطان کے مٹھاس کا ٹیسٹ چکے گا وہ خدا کے جہنم کے مزے میں رہے گا، اور جو خدا کی حقیقی تلخ کڑویاں برداشت کرے گا وہ خدا کی حقیقی جنت میں جائے گا۔ تو اللہ نے جن کو مال دیا ہے وہ ارادہ کر لیں کہ فوراً حج بیت اللہ کے لیے چلیں، اس سال نہیں ہو سکے تو آئندہ سال جو ہے اللہ کے راستے حج کے اندر جانے کے لیے پوری تیاریاں مکمل کر کے پکا ارادہ رکھ لو، انشاءاللہ کریں گے انشاءاللہ۔ اب دیکھیے دوسرا نمبر ہے قربانی کا۔ قربانی کا مسئلہ بڑا اہم مسئلہ ہے۔ قربانی بھی اللہ تعالیٰ نے انہی لوگوں پر واجب فرمائی ہے جو صاحب استطاعت ہیں، مالدار ہیں، کھاتے پیتے اچھے طریقے سے خوش و خرم ہیں، ان کے اوپر قربانی سال میں ایک مرتبہ واجب ہے۔ جیسے رمضان کے مہینے میں ایک مہینے کے روزے فرض ہے نا، نہیں اللہ تعالیٰ نے 11 مہینے روزے فرض فرمائے نہیں، صرف رمضان کے ایک مہینے میں اللہ نے روزے فرض فرمائے، باقی 11 مہینوں میں اللہ نے ڈھیل دے دی، یہ اللہ کا شکر ہے۔ تو اسی طریقے سے اللہ نے صاحب استطاعت جن کو اللہ نے مال دیا ہے، دولت دی ہے، سونا ہے، چاندی ہے، پراپرٹیاں ہیں، گھر ہے، بھاڑے آ رہے ہیں، کرائے آ رہے ہیں، مال اچھا جمع ہے، تو ان لوگوں کو چاہیے کہ فوراً
دیر نہ کریں، اللہ کے راستے میں قربانی کا جانور ابھی سے خریدیں۔ ابھی ذی الحجہ کا مہینہ شروع ہونے 3-4 دن باقی ہے، آج ہی سے شروع کریں تلاش کرنا قربانی کے جانور کو۔ اچھا جانور ہو، فربا جانور ہو، اللہ نے پیسہ اچھا دیا ہے، اپنی طرف سے ایک خاص جانور۔ باپ کے اوپر قربانی واجب ہے تو باپ الگ سے قربانی دینا پڑے گا، یہ یاد رکھیے۔ بیٹے کی طرف سے قربانی الگ واجب ہے تو بیٹے کی قربانی الگ دینا پڑے گا۔ اگر بیٹے کی تجارت الگ ہے، اس کا مال الگ ہے، وہ صاحب استطاعت ہے تو اس کے اوپر قربانی الگ سے واجب ہوگی۔ ہمارے پاس کیا ہے؟ حضرت یہ سال میں گئے سال ہمارے بابا کے نام سے دیا تھا، یہ سال کس کے نام سے دینا؟ چچا کے نام سے دینا، بڑے بابا کے نام سے دیو۔ جتنے سال آپ کے اوپر مال کی جو ہے استطاعت ہے تو ہر سال آپ اپنی واجب قربانی پہلے ادا کرنا ہوگا۔ کان کھول کے سنیں، حضرت ہمیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نام کو، ہمارے نبی کے نام کو دیے تھے ادھر کے سال، اور گئے سال ہمارے دادا کے نام کو انتقال ہو گئے، ان کے نام کو دیے تھے۔ اب یہ سال کس کے نام کو دینا؟ ہمیں ان کے نام کو، ان کے نام کو دیے تھے، یہ چھوڑو، پہلے تمہارے نام پہ قربانی واجب ہوئی تو پہلے تمہیں دیے کی نہیں دی وہ بولو۔ نبی کے نام پر قربانی دینا یہ نفل ہے، دادا مرحوم مر گئے ان کے نام پہ قربانی دینا یہ بھی نفل ہے، جن کے والدین انتقال ہو گئے ہیں ان کے اوپر بکرا قربانی دینا یہ نفل میں شامل ہے۔ نفل قربانی دو یا نہ دو، کل قیامت کے دن کوئی پوچھ نہیں ہوگی، سوال نہیں ہوگا۔ واجب قربانی تمہاری ذات بنفس نفیس، آپ کی ذات پر قربانی واجب ہے، لیکن آپ نے اپنی قربانی واجب کو چھوڑ کر دوسروں کے نام پر قربانی دے رہے، آپ اللہ کے عذاب کا شکار ہو رہے ہیں، یاد رکھیں، اللہ کا عذاب کا شکار۔ اس لیے کہ اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس آدمی کے پاس استطاعت ہے کہ وہ قربانی دے سکتا ہے، یا تو وہ بڑے جانور گائے، اونٹ، جو ہے گائے کے اندر دو ہیں، نر اور مادہ، مرد اور عورت، اونٹ کے اندر دو ہیں، نر اور مادہ، مرد اور عورت۔ بڑے جانوروں کے اندر استطاعت ہے ایک مکمل جانور اپنی ذات کے اوپر دینے کی تو دو، نہیں تو فی حصہ، 7 حصوں میں ایک حصہ تم بھی ملو بڑے جانوروں میں۔ نہیں، بکرا ہے، دمبا ہے، بکرا میں دو ہیں، نر اور مادہ، اس کے لیے میرے اوپر قربانی واجب ہوئی تو میرا بکرا الگ سے خریدنا ہے، میرے بیٹے کے پاس الگ مال ہے، میری بچی کے پاس الگ مال ہے، اور وہ صاحب نصاب بن گئی ہے، بن گیا ہے، تو اس کی قربانی الگ پوٹلا لانا پڑے گا، الگ بکرا لانا پڑے گا۔ یہ نہیں کہ میرے اوپر قربانی واجب ہو گئی اور میری بیوی کے اوپر ہے، میرے بچے کے اوپر قربانی واجب ہوئی، میری بیٹی کے اوپر قربانی واجب ہوئی اور میں اکیلا پورے گھر کی طرف سے ایک پوٹلا لا کے کاٹ رہا ہوں۔ یاد رکھیں تمہاری قربانی تو ادا ہو جائے گی، باقی کے جو صاحب نصاب گھر میں بیٹا بیٹی بیوی ہیں سب گنہگار ہوں گے۔ کیا ہوں گے بولو؟ ارے بولو، گنہگار ہوں گے۔ تو کیا بات سمجھ میں آئی؟ پورے گھر کی طرف سے سال کے ایک جگہ قربانی دیے تو بس ہے نہ، جس کے اوپر قربانی واجب ہے وہ اس کے نام پر الگ الگ جانور لائے یا الگ الگ حصے ملے، یہ ضروری ہے۔ اب آپ اپنی قربانی واجب ادا کر دیے، اب لے لو پوری امت آدم علیہ السلام سے لے کر آج تک جتنے بھی نیک مومن مرد، نیک مومن عورتیں انتقال کر گئے ہیں، ان تمام مومن مرد مومن عورتوں کے لیے آپ الگ سے قربانی دیجیے۔ فبیہا، سونے کو سہاگا، خوشیوں میں خوشی کا، اور لامحل خوشی، لامحدود خوشی کی بات ہے، لیکن پہلے اپنا واجب ادا کرو، اپنے واجبی قربانی ادا کرو، اس کے بعد نبی کے نام کو بھی دو،
اپنے والدین مرحوم کے نام پہ بھی دو، تم کسی کے نام پہ بھی دو، چلے گا، لیکن اپنی واجب قربانی چھوڑ دے رہے ہیں۔ یہ سال مال ہے، اللہ نے یہ سال مال دے دیا، آپ کے اوپر قربانی واجب ہو گئی۔ آئندہ سال اللہ نہ کرے کہ غریبی آ گئی تو آپ کے اوپر قربانی واجب نہیں ہوگی۔ اللہ نے کسی کو مشکل میں ڈالا نہیں، اور اللہ مشکل میں ڈالنا بھی نہیں چاہتا۔ اللہ تو فرما دیا الدین یسر، اللہ کے نبی نے فرمایا کہ دین آسان ہے، لوگ مشکل بنا لے رہے بس۔ تو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ جو آدمی مرد ہو یا عورت اس کے پاس استطاعت ہے قربانی دینے کی، اس کے باوجود بھی وہ قربانی واجب ادا نہ کرے، وہ ہماری عیدگاہوں کے اندر نماز کے لیے نہ آئے۔ سمجھ میں یہ بات؟ کہاں نہ آئے بھائی؟ کدھر نہ آئے؟ کون نہیں آنا عیدگاہ کو؟ بولو۔ جس کے پاس طاقت ہے، اس کے اوپر قربانی واجب ہوئی، اس نے قربانی ادا نہیں کی، تو اس کو عیدگاہ میں آنے کی بالکل اجازت نہیں ہے، ناٹ پرمیشن۔ گیٹ آؤٹ، گیٹ آؤٹ۔ نو ماسک نو انٹری، ہاسپٹل میں بورڈ لگا دیا، اب مجال ہے کسی میں کہ وہ ماسک کے بغیر اندر جائے؟ اب تو ڈھیل ہے، چھوڑو۔ جس وقت ہنگامہ چل رہا تھا، سیزن چل رہا تھا جھوٹی بیماری کا، اس وقت اگرچہ کسی کی مجال ہے کہ نو ماسک نو انٹری لگائے اور وہ ماسک کے بغیر اندر جائے، ہو سکتا نہیں۔ دل میں خیال آتا، ڈر پیدا ہوتا، 10 روپے جوب میں سے نکالتا، میڈیکل جا کے دکان میں جا کے بھئی ماسک دو بولتا، لگاتا، پھر اس کے بعد اندر جاتا۔ اتنے چیزیں کر رہا۔ اللہ کے نبی نے فرمایا نو قربانی نو انٹری اور عیدگاہ۔ جو قربانی نہیں دیتا وہ ہماری عیدگاہ میں نہ آئے۔ پھر کیا منہ لے کے وہ لوگ جن کو اللہ نے مال دیا، دولت دی، قربانی کرنے کی طاقت ہے، پھر بھی نہیں دیے، کیا منہ لے کے عیدگاہوں میں آ رہے ہیں؟ نبی نے تو فرمایا عیدگاہ میں نہ آئے، پھر کس چہرے کو لے کر آ رہے ہو؟ بولو قربانی دیں گے سب؟ کون کون دیں گے؟ جن کو مال اللہ نے دیا ہے۔ ہاں، جن کو اللہ نے مال نہیں دیا ہے لیکن شوق ہے، خواہش ہے کہ اللہ کے راستے میں میں بھی اپنی قربانی جانور کی پیش کروں، تاکہ اللہ کے نبی نے فرمایا کوئی آدمی مرد ہو یا عورت قربانی کا جانور خریدتا ہے اور اپنے ہاتھ سے چارہ کھلاتا ہے، دانا کھلاتا ہے، پانی پلاتا ہے، اور جب قربانی کا دن آتا ہے، یوم النحر ذبح کرنے کا دن آتا ہے، اس دن اپنے ہاتھ سے ذبح کرنا، مولوی صاحب کے واسطے انتظار کرنا نہیں، اپنے ہاتھ سے ذبح کرنا سیکھو۔ بہرحال تو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ جب جانور ذبح ہوگا تو وہ خون حقیقت میں جانور کا زمین پر گرا، پیارے نبی نے فرمایا کہ نہ، وہ خون اللہ کی حفاظت میں چلا گیا، ہماری مغفرت کرانے کے لیے، ہماری نجات کرانے کے لیے، ہماری جہنم کے عذاب سے اللہ کے بچانے کے لیے وہ خون اللہ کی حفاظت میں چلا گیا۔ اور فرمایا کہ اس جانور کے جسم پر جتنے اس کے چمڑے پر، کھال پر بال ہیں، ایک ایک بال کے بدلے میں یوں سمجھیے کہ ایک ایک نیکی لے لیں، تو کتنے لاکھوں بال ایک جانور پر رہتے ہیں، گن سکتے ہیں آپ؟ نہیں گن سکتے، لیکن اتنی نیکیاں اللہ تعالیٰ نے اس کے بالوں کے برابر اس قربانی کرنے والے کے نام پر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں۔ بولو کتنی بڑی بات ہے نا؟ ارے ذبح کر رہے جانور اللہ کے نام پہ، لیکن اللہ تعالیٰ اتنے ان گنت نیکیاں ہم کو دے رہا ہے۔ اس لیے سب ارادہ کر لو کہ جس کو اللہ نے مال دیا ہے وہ تنہائی میں سوچ لے کر ابھی سے کوشش میں لگ جاؤ۔ لگیں گے؟ اچھا جانور، کوئی جانور کے بارے میں، مسائل کے بارے میں آپ کو ڈاؤٹ ہے تو علماء سے رجوع ہو کر مسائل معلوم کرو۔ ہم لوگ تو سارے مسائل اس آدھے 25 آدھے گھنٹے میں بیان نہیں کر سکتے، تو ٹھیک ہے کریں گے انشاءاللہ۔ دوسری خاص بات کہنے کی بات ختم کرتا ہوں
9 ابھی جو ذی قعدہ کا مہینہ ختم ہوگا، ذی الحجہ کا چاند نظر آئے گا، یوں سمجھیے کہ منگل کی صبح سے انشاءاللہ. تو منگل کی صبح سے جب تک عید الاضحیٰ کا دن نہیں ہوگا اس وقت تک ہم نہ ناخن کاٹیں، نہ سر کی بال کی کٹنگ کرائیں، نہ مونچھ کتروائیں اور دیگر چیزیں جو ہے کچھ اللہ کے نام پہ چھوڑ دیں. جب قربانی کا دن ہوگا، عید کا دن، عید کی نماز پڑھ کے جا کے اپنے جانور کی قربانی دے کر فوراً ناخن کاٹیں، سر کے بال صاف کریں اور دیگر ضروری چیزیں، اس لیے تاکہ ہم اللہ کے نام پر ہماری مال کی بھی قربانی دے رہے ہیں. ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین. اے اللہ، ہماری جانی عبادت، نماز، مالی عبادت، قربانی، ہمارا جینا، ہمارا مرنا، سب کچھ للہ رب العالمین، تیرے لیے ہے. ہمارا ناخن رکھنا تیرے لیے، ہمارا ناخن کاٹنا تیرے لیے، ہمارے سر کے بال رکھنا تیرے لیے، ہمارے سر کے بال کاٹنا یہ تیرے لیے. ہماری ہر چیز، صبح کا اٹھنا، شام کا سونا، ہر دن 24 گھنٹے کی ہر لمحے، ہر جو ہے گھنٹے کی زندگی ہے اللہ ہم تیرے لیے قربان کرتے ہیں. ہمارا جینا مرنا تیرے لیے. کریں گے انشاءاللہ. ارے کہاں کا جینا مرنا اللہ کے لیے کرے. سر کے اوپر بال رکھ رہے تو اللہ کے حکم کے خلاف رکھ رہے ہیں. اب تو نئی نئی کٹنگاں دیکھنے مل رہے ہیں. میں 8 دن سے غور کر رہا ہوں. نئے نئے گھدے سے بھی بدتر، کتے سے بھی بدتر کٹنگاں رکھ رہے ہیں. شرم نہیں آتی تم لوگوں؟ انسان رہ کر جانوروں جیسی کٹنگ سر کے اوپر رکھتے ہیں. جس سر کو اللہ نے اونچا مقام دیا اسی سر پر کتے کے بال رکھ رہے ہیں، گھدے کے بال رکھ رہے ہیں، کالے جانور، برے جانور، خنزیر کے بال رکھ رہے ہیں. تم انسان ہو کہ جانور ہو؟ تم انسان ہو کہ کتے ہو؟ انسان ہو کہ گدھے ہو؟ انسان ہے، انسان کی اولاد میں ہے، لیکن جانور اور جانور کی اولاد کی حرکتیں کر رہے ہیں. تمہیں انسان کہنے میں شرم آتی ہے؟ شرم کرو نوجوانوں. جمعہ کے بعد جا کر جس کے سر پہ بھی اگرچہ میرے اندر اللہ نے وہ طاقت دی ہے، ابھی سب کی ٹوپی اتروا کر یہیں پر کٹنگ لے کے بال کٹوا کر سکتا ہوں. میں اللہ نے مجھے اتنی طاقت دی ہے. سب کے یہاں حجامت لگاؤں گا وضو خانے کے پاس. جس کے بال بھینگے بھینگے دکھیں گے فوراً بلیڈ لے کے ریزر کرتا ہوں. 2 منٹ میں گنڈو کرتا ہوں. میں سروس اچھی ہے میری بھی. 3 منٹ میں گنڈو ہو جاتا انشاءاللہ. کریں گے بولو؟ بال اللہ کے حکم پہ رکھیں گے، اللہ کے حکم سے کٹائیں گے، نہیں شیطانی اور جانوروں جیسی صفت والے بال رکھیں گے. ارے جلدی بولو. نہیں بولتے؟ منظور نہیں ہے. منظور نہیں ہے تو میں اتروں گا بھی نہیں کرسی کو سے. جلدی جلدی آواز دو. انشاءاللہ اللہ کے حکم کے مطابق بال رکھیں گے، اللہ کے حکم کے مطابق بال اور ہوتا تو بولو کٹائیں گے انشاءاللہ. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو کہنے اور سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. 4 رکعت سنتوں کا وقت دیا جا رہا ہے، جلد سے جلد سنتوں سے فارغ ہو جائے.